بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غربت ہے رشک بخت سکندر بنی ہوئی، غربت ہے رشک بخت سکندر بنی ہوئی، صحرا کی دھوپ خود ہے سمندر بنی ہوئی، دیکھو سر حسین کی بخشش کا معجزہ، دیکھو سر حسین کی بخشش کا معجزہ، نوکے سنا ہے دوش پیمبر بنی ہوئی۔ پروگرام بزم درود میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے سید صفدر جعفری کہتے ہیں۔ آج آپ نوٹ کر رہے ہوں گے تقریباً 5-6 منٹ ہمیں ذرا اضافی ٹائم مل گیا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم عثمان بھائی کا شکریہ ادا کریں گے۔ رمضان شریف دھیرے دھیرے آگے کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میرا میسیج جو شارٹ جو ٹائم ہے اس میں کوئی نہ کوئی میسیج جو ہے وہ آپ کو دیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں ان میں ایک چیز ہے کہ غصے کو پی جانا۔ وہ لوگ جو یعنی یہ ایک واحد چیز ہے جس کے پینے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ کے روزے پر بالکل یقین مانیے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ واحد چیز ہے جس کے پینے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں اس میں سے ایک ہے کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے کبھی کوشش کی کہ بہت غصہ آیا ہو تو آپ کو تو حکم ہے کہ پانی پئیں، بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یعنی آپ اسے اس کا جو اثرات ہے اسے زائل کریں۔ اور جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ ہے کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہر آدمی اس کا متحمل نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی مصیبت ہو، اور مومن کی نشانی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ معمولی سی پریشانی ہوگی تو بڑا شور مچائیں گے کہ چھوٹی سی چھوٹی پریشانی آپ کی حل کرنی اللہ تعالیٰ نے، اس کی مرضی سے ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بہت پسند کرتا ہے کہ جو بڑی سے بڑی مصیبت کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں، اپنے اندر انڈھیل لیتے ہیں۔ یعنی ان کا چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، یعنی بہت پریشانی اور مصیبت کے عالم میں بھی ان کو جب آپ ملیں گے تو ان کے چہرے پر آپ کو مسکراہٹ جو ہے وہ ملے گی۔ ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ ہے ایک آنسو کا گرنا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں اور خوف خدا سے آپ کا ایک آنسو جو ہے وہ گرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا عزیز ہے۔ جناب چوتھے امام جناب زین العابدین، حالانکہ ان کا اصل نام جو ہے وہ علی بن حسین ہے، علی نام تھا، زین العابدین پڑ گیا کہ عابدوں کی زینت تھے، اس حوالے سے آپ کا نام زین العابدین پڑ گیا۔ اور سید الساجدین کے ساجدوں کی سجدہ کرنے والوں کے سردار تھے، یعنی سید الساجدین اور زین العابدین، یعنی دو چیزیں کہ عابدوں کی بھی زینت اور سجدہ کرنے والوں کے بھی سردار۔ تو امام اتنی عبادت کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ عبادت بہت کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے بابا حسین کی اور میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھیں تو میری عبادت اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے گا، تو وہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے اور وضو کرتے تھے تو کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ شاید کل بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ آپ کے جو کاندھے ہیں، آپ کے شانوں پر چادر تھی، نماز پڑھتے وہ سرک گئی، تو صحابی نے کہا کہ آپ نے چادر نہیں اٹھائی، تو انہوں نے کہا تمہیں علم نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو سید الساجدین امام زین العابدین جب مسجد میں داخل ہوتے تھے اور وضو کرتے تھے اور آپ کا پورا جسم جو ہے اس پر لرزہ طاری ہوتا تھا، بدن کانپ رہا ہوتا تھا۔ تو یہ ہے کہ خوف خدا میں جو آنسو آپ کی آنکھ سے گرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے وہ ہے شہید کا ایک قطرہ خون کا زمین پر گرنا۔ آج غزوہ بدر کا بھی
मुनासिबत से दिन है। आप देखिएगा कि कितनी तादाद थी मुसलमानों की, 313, और मुकाबले में कुछ बता रहे हैं कि 900 से लेकर 1100 तक तादाद थी, और मुसलमानों के जो शहीद हुए वो 14 थे, और वहां पर जो फिन्नार हुए वो 70 थे। और अगर इस जंग पर थोड़ी सी वो नजर दौड़ाएं तो करबला की बेस यहीं से स्टार्ट होनी शुरू होगी। यानी जो सरदार थे उनके, वो तकरीबन बदर में मारे गए थे। सिर्फ अबू सुफियान जो है वो बचा था, बाकी सारे सरदार जो हैं वो जनाब सैयदुल अंबिया जो हैं, इनके जवानों ने वो सारे सरदार मार दिए थे। और इस जंग में हमारे जो थे शहीद वो 14 थे। और ये देखें कि कैसी डिसिप्लिन की जंग है, किस तरह इनको, यानी, और जब ये खबर कुफार के घरों में पहुंची तो सबसे ज्यादा जो नाम लेकर उन्होंने बैन किए वो जनाब हमजा, जनाब रसालत माम के चचा जनाब हमजा बिन अबू मुतलिब और जनाब अली मुर्तज़ा अली इब्न अबी तालिब, और इनके नाम लेकर बैन किए गए थे। और इसी हवाले से जब फिर वो औद की जंग आई तो आपको बाकी पता है कि जनाब हमजा उस जंग में शहीद हुए, और वहां पर आपका वो जो जिगर है वो चाक किया गया। तो अल्लाह ताला को जो चीज पसंद है वो शहीद का कतरा है जो जमीन पर गिरता है। तो बदर के हवाले से यकीनन बहुत से, फिर मौका मिले तो इसमें तफसील से भी बात होगी, लेकिन करबला की जंग में यही तो यजीद ने कहा था कि आज अगर मेरे वो बदर के मेरे आबाओ अजदाद होते तो वो देखते कि मैंने किस तरह जंगे बदर का बदला करबला में लिया है। यानी ये बुनियाद थी जंगे बदर की जो है, और उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, सैयदुल अंबिया की फौज को कुफार पर फतह दी थी। और आज का बड़ा मुबारक दिन है। तो बात चल रही थी कि शहीद का कतरा, जो शहीद का कतरा ज़मीन पर गिरता है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आप इसी बात को करबला के तनाजुर में अगर ले जाएं तो देखिए वहाँ पर 72 थे और दूसरी तरफ हज़ारों का लश्कर था। वहाँ पर पूछ रहे थे कि भाई हम जंग के बाद या अभी जंग अगर ख़त्म हो जाए या जंग ना हो तो हम घर भी जा सकेंगे या नहीं, हम बच भी पाएंगे या नहीं। यानी यहाँ पर ये था कि वो सोच रहे थे कि क्या हम बच पाएंगे, हालांकि सामने जो है वो भूखे और प्यासे 72 खड़े थे। और इस तरफ क्या था, इस तरफ ये था कि इमाम चिराग बुझाकर अपने जो साथी हैं उनको कह रहे थे कि ये मेरे खून के प्यासे हैं, आप, मैं चिराग बुझाता हूँ, अगर कोई किसी को थोड़ा सा शर्मिंदगी है तो मैं चिराग बुझाता हूँ, आप लोग जिसने जाना है वो उठकर चला जाए। लेकिन जब चिराग दोबारा रोशन हुआ तो कोई भी नहीं गया। यहाँ पर हर बंदा ये ख्वाहिश कर रहा था कि मैं सबसे पहले इमाम आली मकाम पर कुर्बान होना चाहता हूँ, मैं अपनी गर्दन पहले कटवाना चाहता हूँ। यानी आप देखिएगा कि किरदार जो है बदल गए हैं कि जिस तरफ हक है वहाँ पर हर बंदा जो है, हर इमाम का साथी जो है वो सबकत ले जाना चाहता है दूसरे पर कि मैं पहले जाकर शहीद होना चाहता हूँ, मेरा नाम पहले लिखा जाए। और दूसरी तरफ आप देख लीजिएगा तो हमारे साथ कॉलर हैं और उनकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन मनकबत और या नात के बाद इसी से हम दोबारा प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो पाकिस्तान से हमारे साथ हैं शाहिद अब्बास कमर, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। शाहिद अब्बास कमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जाफरी साहब। जी कैसे शाहिद, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए जनाब? जी माशाल्लाह, बड़ा मालिक का करम है। सुन रहा था जनाब। बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरा ख्याल रोज़ा आप अफ्तार कर चुके होंगे, तो अभी हमारे तो मेरा ख्याल कोई 5 घंटे से भी ऊपर का टाइम बाकी है। और आज क्या अता करेंगे आप? जी मैं आपको आज पहले नात सुनाऊंगा जी बिस्मिल्लाह, और उसके बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम सुनाऊंगा उनके शान में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इजाजत है जनाब? जी बिस्मिल्लाह।
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور یا رسول اللہ تیرے چہرے کی زیارت سے ملا چین ہمیں کہ بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، سر اٹھا کر یہ جو پھرتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، تبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ حاکم کی لکھی ہوئی نعت تھی؟ جی جی، یہ احمد علی حاکم صاحب کا کلام تھا جی۔ زبردست، بہت خوبصورت ان کا کلام ہوتا ہے، بہت پیارا لکھتے ہیں یہ جی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو اور جی 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 فرمائیے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ منقبت جو ہے ابھی سنا دیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ شاید مصروف ہوں، آپ نے بس اس کے بعد عبادت میں بھی مشغول ہو جانا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ منقبت سنا دیں، اس کے بعد میں پھر اپنا پروگرام جو ہے وہ کنکلوڈ کر لوں گا، تو منقبت عطا کیجیے گا۔ جی بسم اللہ۔ وہ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین
کے سب ہے، خدا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے۔ ہزار دعوے، ہزار دین کے دعوے تو کر مگر سن لے، تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے۔ یزید ظلم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا، یزید ظلم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا، چراغ تیز ہوا میں جلا حسین کا ہے، سوال کرتے ہیں دنیا کہ کیا حسین کا ہے۔ تمام حرب ستم کے شکست مان گئے، تمام حرب، تمام حرب ستم کے شکست مان گئے، کچھ اس طرح سے اصغر لڑا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے۔ واہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر عباس بہت بہت آپ کا شکریہ۔ تو مجھے پتا کہ آپ ابھی شکریہ ادا کروں گا جناب رمضان ٹی وی پوری ٹیم کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ 20 یا 21 لوگوں کی حفاظت فرمائے، کوشش کریں گے 20 یا 21 رمضان کو آپ کو اسی لیں گے۔ طرح پیاری و ساری رہے۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرام میں کسی میں آپ کو شامل کریں گے۔ ایک بار پھر شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے شاہد عباس قمر جو کہ ہم نے پروگرام میں شامل کیے تھے، تو ان کا بھی شکریہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص کو دیکھا جناب موسیٰ نے سامنے سے گزرتے ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ گزر رہا تھا۔ تو جناب موسیٰ نے جو اپنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کمپینین جو تھے جناب کے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو شخص ابھی تیز تیز جا رہا ہے، اس نے آج رات کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ جناب نے اپنے علم کے مطابق جب یہ بتایا تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بندہ تھا جو اسے ذاتی طور پر جانتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے تو اسے یہ بھی پتا تھا کہ جو یہ بات کہہ دیتے ہیں تو وہ سچ ہوتی ہے، اور ہمیشہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ ثابت بھی ہوئی ہے۔ وہ فوراً اس بندے کے گھر چلا گیا، جا کر دروازے پر دستک دی۔ وہ دوست آیا، بڑا خوش
آ کر دروازے پہ مسکرا کے اپنے دوست سے ملا. اس بندے نے کہا کہ میں ابھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور تم گزر کے گئے ہو. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے آج رات کو مر جانا ہے. وہ کہنے لگا اچھا یہ بات تو صحیح ہے کہ جو بات جناب موسیٰ فرماتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے. وہ یہ بات اسے بتا کر تو واپس آ گیا. اس شخص نے اپنے جو ملازم تھے ان سب کو بلایا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو گودام ہے اس میں کتنا غلہ کتنی اجناس پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جی بہت ہے. تو اس شخص نے کہا کہ ایسا کرو کہ اعلان کر دو جو جو کچھ کسی کو چاہیے یہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو, بانٹنا شروع کر دو, دسترخوان بچھا دو. ساتھ ہی اس نے پوچھا بھئی یہ جو چیزیں تم لوگ تقسیم کرو گے کتنی دیر میں ہو جائیں گی؟ انہوں نے کہا بھی 4-5 دن تو آسانی سے لگ جائیں گے جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, یہ تقسیم کرتے ہوئے اتنا ٹائم لگ جائے گا. اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ یہ تقسیم کرنی شروع کر دو, دسترخوان بچھا دو. تو دل میں سوچا کہ جانا تو ہے ہی, کم از کم تقسیم ہوتے ہوئے تو دیکھ لوں, بعد میں کرتے رہیں گے تقسیم. انہوں نے جا کر تو اعلان کروا دیے کہ جس کسی کو کوئی چیز چاہیے وہ آ کے لے جائے, جو کسی نے کھانا ہے آ کر بیٹھے کھائے. دسترخوان لگ گئے, لوگوں کو جو چیزیں تھیں وہ تقسیم ہونی شروع ہو گئی. جس شخص نے آ کر اس کو اپنے دوست کو اطلاع دی تھی کہ تم نے آج مر جانا ہے, وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا کہ اب دیکھتا ہوں کہ یہ ابھی گرا کہ ابھی گرا. اس کے انتظار میں وہ بیٹھ گیا. شام ہوئی, شام کے بعد رات ہو گئی, دوسرا دن ہو گیا, دوسری رات ہو گئی. وہ بندہ بالکل اسی طرح دیکھ رہا ہے کہ بھائی لوگ چیزیں کھا رہے ہیں, دسترخوان بچھے ہوئے ہیں, لوگوں میں چیزیں بانٹی جا رہی ہیں, تقسیم ہو رہی ہے. تو بڑا پریشان ہوا کہ بھائی حضرت موسیٰ کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی. وہ شخص 2 دن بعد جاتا ہے حضرت موسیٰ کے پاس, کہتا ہے جناب جو بات آپ نے اس دن کہی تھی میں نے اس شخص کو جا کر بتائی ہے, تو وہ تو آج تیسرا دن ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. جناب موسیٰ نے اس بندے کو لیا تو کہنے لگے میں نے ظاہر جناب موسیٰ جا کر طور پر اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے. جب جناب موسیٰ تشریف لے گئے تو اس بندے کو کہنے لگے بس ادھر کھڑے رہو, میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہوں اور پتہ لگاتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. جب جناب عیسیٰ نے کہا کہ یا باری تعالیٰ وہ بندہ تو ٹھیک ٹھاک ہے, یہ مجھے ابھی بندے نے بتایا آ کر اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تو یہ ہے کہ آواز کو تھوڑا دھیمے رکھو, نرم رکھو. تو جس طرح آپ نہیں کہیں آپ نے جانا ہو کسی عزیز دوست کے ساتھ, تو جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر دوست کہتا ہے یار there is a change of پلان جو ہے وہ چینج ہو گیا. تو جب اللہ تعالیٰ سے بتایا کہ بندے نے تو تیسرا دن آ گیا تو اسے تو رات کو مرنا تھا, پرسوں رات کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے اپنا ارادہ جو ہے وہ بدل دیا ہے. ہم نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے دل میں لوگوں کے لیے پیار ہے, اور وہ جتنا تقسیم کرتا جائے گا, جتنا بانٹتا جائے گا, ہم اسے اتنا عطا کرتے جائیں گے. یعنی آپ دیکھیے گا کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس بندے کی موت جو تھی وہ اس رات کو لکھی ہوئی تھی, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے, اس کو اور رزق دیتا جاؤں گا اور اس کا رزق بڑھاتا جاؤں گا اور وہ بانٹتا جائے گا, لوگوں میں تقسیم کرتا جائے گا, دسترخوان لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ایک اور شخص امام علی علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگا کہ مولا مجھے کوئی ورد, مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں ہمیشہ امیر رہوں, غریبی نہ ہوں. امام کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے, بڑا آسان عمل ہے. تم ایسا کرو کہ تم اپنا جو دسترخوان ہے اسے بڑھا دو, دسترخوان وسیع کر دو. اب دیکھیے گا کہ عموماً یہاں پر بھی پاکستان میں بھی
کہ بہت سارے لوگ آپ ایسے دیکھیں گے کہ جن کے دسترخوان بڑے وسیع ہیں، بڑے لوگ ملنے والے بھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یار کہ اس کے پاس ہی جا کے ٹھہرنا ہے، کہ وہ مہمان نوازی جو ہے وہ بہت کرتا ہے، لوگوں کے ڈیرے دیکھ لیں. یعنی یہاں تک کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی جو سفید پوش بھی ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ ڈیرے اپنے بنا لیے جائیں، لوگوں کو آسانیاں پیدا کی جائیں، کھانے کا وقت آ رہا تو اسے کھانا دیا جائے، چاہے کہیں سے ادھار لیا جائے، لیکن وہ لوگوں کو دسترخوان پر بٹھاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنے جو دیواریں ہیں انہیں نہ بڑھائیں، انہیں بلند نہ کریں، بلکہ اپنے دسترخوان جو ہیں وہ وسیع کر دیں. دیکھیں جب بھی اللہ سے مانگیں دولت نہیں مانگیں، اللہ سے رزق مانگیں. اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو پیسہ نہ مانگیں، اللہ سے کہیں مجھے رزق دے. رزق میں ویسے بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے دوست آ جاتے ہیں، آپ کی اولاد آ جاتی ہے، آپ کے اور عزیز و اقارب آ جاتے ہیں، لیکن پیسے کی جگہ آپ رزق مانگیں تو یہ ہمارے لیے آپ کے لیے بہتر ہے. اور آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے کہ کروڑ پتی لوگ ہیں، جب ان کے دسترخوان پر آپ بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو کھانا چنا گیا ان کے سامنے تو بڑا وسیع دسترخوان ہے، آپ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے رکھیں گے تو کہیں گے بھئی یہ بھی اٹھا لو، یہ بھی اٹھا لو، یہ بھی اٹھا لو. یعنی نصیب میں نہیں یہ چیزیں کہ مجھے اس چیز سے یہ نقصان ہو رہا ہے، مجھے اس چیز سے یہ نقصان ہو رہا ہے. یعنی پیسہ دے دیا لیکن کھانا نصیب نہیں ہے. تو کوشش کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے رزق مانگے تو رزق میں ڈھیر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور رزق کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. یعنی آپ کے معاملات جو ہیں لوگوں کے ساتھ ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں یہ بہت ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے. تو آئیے میں نے وہ ایک کلام شروع کیا تھا تو وہ بلکہ ایک اور کلام ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ٹائم میں اسے ختم بھی کر لوں کہ شبیر کربلا کی حکومت کا تاجدار، وحدت مزاج دوش نبوت کا شہسوار ہے، جس کی ٹھوکروں میں خدائی کا اقتدار، جس کے گدا گروں سے ہراساں ہے روزگار، جس نے زمین کو عرش مقدر بنا دیا، ذروں کو آفتاب کا محور بنا دیا. وہ جس کی بندگی میں سمٹتی ہے داوری، کھولے دلوں پہ جس نے رموز دلاوری، لٹ کر بھی کی ہے جس نے شریعت کی داوری، جس نے سمندروں کو سکھائی شناوری. وہ جس کا غم ہے ابر کی صورت تنا ہوا، صحرا ہے رش کے موجہ کوثر بنا ہوا، جس کی خزاں بہار گلستان سے کم نہیں، جس کی جبین لطافت قرآن سے کم نہیں، جس کا اصول حکمت یزداں سے کم نہیں، جس کی زمین خلد کے ایوان سے کم نہیں. وہ جس کی پیاس منزل آب حیات ہے، وہ جس کا ذکر آج بھی وجہ نجات ہے. وہ کہکشاں جبی وہ زبی یہ فلک مقام، جس نے جبین عرش پہ لکھا بشر کا نام، جس نے کیا ضمیر بقا میں صدا قیام، جس کی عنایتوں کو سخاوت کرے سلام. نوکے سنا کو رتبہ معراج بخش دے، ذروں کو جو فلک کا حسین تاج بخش دے. کنکر کو در بنائے کہاں کوئی جوہری، ایجاد کی حسین نے کیا کیمیا گری. بخشی ہے یوں بشر کو ملائک پہ برتری، بچوں کو ایک پل میں بناتا گیا جری. وہ جس نے شک کو حق کا کرینہ سکھا دیا، جس نے بشر کو مر کے بھی جینا سکھا دیا. وہ میر کاروان معدت ہے وہ حسین، جو رازدار کنز حقیقت ہے وہ حسین، جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین. وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، جس کی نہیں کو ہاں میں بدلنا محال ہے. مولا تو جی رہا ہے عجب اہتمام سے، سمجھے ہیں ہم خدا کو بھی تیرے کلام سے.
کرنیں وہ پھوٹتی ہیں صدا تیرے نام سے، کرتے ہیں ذکر تیرا سبھی احترام سے، اور پایا ہے وہ مقام ابد تیرے نام نے، آیا نہ پھر یزید کوئی تیرے سامنے۔ صفدر جعفری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔